بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب اور ان کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو اچھی طرح سے وضو کرے اور خوب دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ بخش دے گا اور جنت عطا کر دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، لہٰذا جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے دین کو برباد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ گچھ ہوگی، اور نمازیوں کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازیوں کا حشر قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازیوں کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ان جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اور نہ پڑھنے سے دین اور دنیا دونوں کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ بے نمازی کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کافروں کے برابر سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور گناہ سے روک دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز باقاعدہ پڑھنے سے ایسی برکت ہوتی ہے کہ نمازی تمام گناہوں سے بچا رہتا ہے، اگرچہ اور بھی بعض عبادتیں ایسی ہیں جن سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے، مگر نماز کو اس میں خاص دخل ہے، اور نماز اس حوالے سے اعلیٰ درجہ کی تاثیر رکھتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق عمدہ طریقے سے ادا کی جائے، نمازی کے دل میں اللہ پاک کی عظمت ہو، ظاہر اور باطن سکون و عاجزی سے بھرا ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے، جس درجہ نماز کو کامل ادا کرے گا اسی درجہ کی برکت حاصل ہوگی۔ کوئی عبادت نماز سے زیادہ حق تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایسی عبادت جو تمام گناہوں سے روک دے اور دوزخ سے نجات دلا دے، اس کو نہایت اہتمام سے ادا کرے اور کبھی قضا نہ کرے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسی نماز پڑھی کہ نماز نے اس نمازی کو بے حیائی کے کاموں اور گناہ کی باتوں سے نہ روکا، تو وہ شخص اس نماز کے سبب اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا اور کسی بات میں نہ بڑھا، یعنی اس کو نماز کے سبب قرب خداوندی اور ثواب میسر نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھے گی، اور یہ اس بات کی سزا ہے کہ اس نے ایسی پیاری عبادت کی قدر نہ کی اور اس کا حق ادا نہ کیا۔ پس معلوم ہوا کہ نماز قبول ہونے کی کسوٹی اور پہچان یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھنے کے سبب گناہوں سے باز رہے، اور اگر کبھی اتفاق سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس نمازی کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کو ثواب نہیں ملتا، اگرچہ بعض صورتوں میں فرض ذمہ سے اتر جاتا ہے اور کچھ ثواب بھی مل جاتا ہے۔ جو نماز کی تابعداری نہ کرے، اور نماز کی تابعداری کی پہچان یا اس کا اثر یہ ہے کہ نمازی کو بے حیائی کے کاموں اور گناہ کی باتوں سے روک دے۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، یعنی شب بیدار اور عبادت گزار ہے، پھر جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عنقریب نماز اس کو اس کام سے روک دے گی جو آپ بتا رہے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، یعنی سنت کے مطابق اچھی طرح کرتا ہے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے نماز کا رکوع کرتا ہے اور خوب اچھی طرح نماز کا سجدہ کرتا ہے، اور صحیح طریقے سے نماز میں قرآن پڑھتا ہے، یعنی رکوع، سجدہ، قرات اچھی طرح ادا کرتا ہے، تو نماز کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی،
یعنی میرا حق ادا کیا، مجھے ضائع نہیں کیا، پھر وہ نماز آسمان کی طرف اس حال میں اٹھائی جاتی ہے کہ اس میں چمک اور روشنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ اندر پہنچ جائے اور مقبول ہو جائے۔ اور اگر آدمی اچھی طرح وضو نہیں کرتا، رکوع سجدہ قرات اچھی طرح ادا نہیں کرتا، تو وہ نماز کہتی ہے خدا تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف اس حال میں اٹھائی جاتی ہے کہ اس پر اندھیرا ہوتا ہے اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہاں نہ پہنچے اور قبول نہ ہو۔ پھر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی اور اس کا ثواب نہیں ملتا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوروں میں بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کس طرح اپنی نماز چراتا ہے؟ فرمایا، پوری طرح اس کا رکوع اور سجدہ ادا نہیں کرتا، اور بخیلوں میں بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے حجہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو ایک شخص کو مسجد میں دیکھا جو نماز میں رکوع سجدہ اچھی طرح ادا نہیں کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کی ملکیت میں یہ ستون ہوتا، وہ اس بات کو برا سمجھتا کہ اس ستون کو خراب کیا جائے، تو تم میں سے کوئی ایسا کام کیوں کرتا ہے جس سے اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے؟ پس تم باقاعدہ پابندی کے ساتھ اچھی طرح سے نماز ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف کامل چیز کو قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز۔ اس نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نماز۔ اس نے عرض کیا، پھر کون سا عمل افضل ہے اس کے بعد؟ فرمایا، نماز۔ یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر نماز ان گناہوں کو جو اس نماز سے پہلے کیے ہیں مٹا دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نماز پڑھنے سے وہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک ہوئے ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک فرض نماز دوسری نماز کے ساتھ مل کر ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس نماز سے پہلے ہوئے، یعنی اس نماز سے پہلے جو گناہ صغیرہ ہوئے وہ معاف ہو گئے، اسی طرح دوسری نماز تک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے وہ اس سے معاف ہو گئے۔ اور نماز جمعہ ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس جمعہ سے پہلے ہوئے یہاں تک کہ دوسرا جمعہ پڑھے، اور بعض حدیثوں میں اس سے 3 دن آگے تک گناہ معاف ہو جانا آیا ہے، یعنی جمعہ کی نماز سے 3 دن آگے کے صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کا روزہ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس رمضان سے پہلے ہوئے یہاں تک کہ دوسرے رمضان کے روزے رکھے، اور حج ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوئے یہاں تک کہ دوسرا حج کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان عورت کو حج کرنا جائز نہیں مگر خامند یا ذی رحم محرم کے ہمراہ، اس کے علاوہ جائز نہیں کسی کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوگی تو اس کے باقی اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوگی تو اس کے باقی سب اعمال بھی خراب ہوں گے۔ پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے، اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل نمازیں بھی ہیں، اگر کچھ نفل نمازیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ان نفلوں کے ذریعے اس کے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح باقی فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی، جیسے فرض روزہ کی کمی نفل روزہ سے پوری کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ فرض کو نفل سے پورا کیا جائے گا، ورنہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ فرض کی تکمیل نفل سے نہ ہو، بلکہ جب فرض پورا نہ ہو تو عذاب دیا جائے۔ مگر سبحان اللہ، رحمت خداوندی کا کیا ٹھکانہ ہے،
اور جس کے فرائض درست نہ ہوں گے اور نوافل بھی نہ ہوں گے تو اسے عذاب دیا جائے گا، البتہ اگر اللہ تعالیٰ رحم کر دے تو یہ دوسری بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو عبادتیں فرض کی ہیں ان میں سے سب سے افضل نماز ہے، جو شخص اسے بڑھا سکتا ہے وہ اسے خوب بڑھائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد، بے شک میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، جس شخص نے ان کو مکمل وضو کے ساتھ اپنے اوقات کے اندر کامل رکوع و سجدہ کے ساتھ پورا ادا کر دیا تو اس کے لیے ان نمازوں کی وجہ سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں، اور جو میرے پاس اس حال میں آیا کہ اس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی ہوگی اس کے لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں، اگر چاہوں تو اسے عذاب دوں اور چاہوں تو اس پر رحم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت ایسی پڑھیں کہ ان میں اسے بھول اور سہو نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے توحید اور نماز سے زیادہ کوئی افضل چیز فرض نہیں کی، اگر ان سے زیادہ کوئی چیز افضل ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فرض فرماتے۔ فرشتوں میں سے کوئی رکوع کر رہا ہے اور کوئی سجدے کی حالت میں مشغول عبادت ہے، یعنی فرشتے چونکہ پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ان میں عبادت ہی کا مادہ رکھا گیا ہے، اس لیے انہیں عبادت سے خاص لگاؤ ہے، تو اگر کوئی عبادت نماز سے افضل ہوتی تو ان پر فرض کی جاتی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح نماز مجموعی حیثیت سے ہم پر فرض ہے، فرشتوں پر اسی طرح مجموعی حیثیت سے فرض نہیں بلکہ ان کے مختلف اجزاء مختلف فرشتوں پر فرض کیے گئے ہیں، بعض پر رکوع فرض ہے، بعض پر سجدہ، تو ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ اس عبادت کے وہ اجزاء جو فرشتوں پر تقسیم کر کے فرض کیے گئے ہیں وہ سب مجموعی اعتبار سے ہمیں عطا ہوئے ہیں۔ ہماری نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ سب کچھ ہے، اس لیے اس نعمت کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں اپنی موت کو یاد کرو، جو بھی نماز میں موت کو یاد کرے گا وہ ضرور عمدہ طریقے سے نماز ادا کرے گا، اور اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہو، اور ایسے کام سے بچو جس سے معذرت کرنی پڑے۔ فرمایا، افضل نماز وہ ہے جس میں قیام طویل ہو، یعنی جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ فرمایا، اس شخص کی نماز کامل نہیں ہوتی جو نماز میں عاجزی اختیار نہیں کرتا۔ حدیث میں تخشع کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی عاجزی سے کیا گیا ہے۔ تخشع کا حقیقی معنی سکون ہے، مگر چونکہ عاجزی کے بغیر سکون میسر نہیں آ سکتا اس لیے ترجمہ عاجزی سے کیا گیا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب آدمی میں عاجزی نہ ہوگی اور بے دھڑک ہو کر بے باکی سے اٹھے بیٹھے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، ہلے جلے نہیں، بلکہ وہ آزاد رہے گا، اور جب عاجزی ہوگی تو پورے ادب کے ساتھ ادھر ادھر دیکھے بغیر پورے سکون سے نماز ادا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ارشاد یہ تھا کہ نماز کا اہتمام کرو، باندیوں اور غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ دونوں باتیں اتنی اہم تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے روانگی کے وقت بھی ان کا خاص طور سے ذکر فرمایا، اس لیے کہ لوگ نماز میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، نیز باندیوں اور غلاموں کو تکلیف دینے اور انہیں حقیر سمجھنے کو معمولی بات خیال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس طرح توجہ دینی چاہیے، یعنی کہ اپنے جو ماتحت ہیں، ہمارے غلام ہیں، ملازم ہیں، یا جو عملہ ہمارے ماتحت کام کرتا ہے تو ان کے ساتھ سلوک اور جو ہے اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کی طہارت نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس کے لیے نماز نہیں اس کے لیے دین نہیں۔ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسے سر کا مقام جسم میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ارد گرد اپنی امت کے لوگوں سے
حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد اپنی امت کے لوگوں سے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حصہ نہیں ہے اسلام میں جس کی نماز نہیں۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز 2 رکعت ہے، پھر 2 رکعت کے بعد تشہد ہے، اور اپنے باطن اور قلب سے عاجزی کرنا اور گڑ گڑانا ہے، اور اپنی شکست کا اظہار ہے، اور پھر ہاتھ اٹھانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز گناہوں کو اس طرح لے جاتی ہے جس طرح پانی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز جس کو وقت پر ادا کیا جائے۔ عرض کیا پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ عرض کیا پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا کہ نماز مومن کا نور ہے، نماز ہر متقی کے لیے تقرب اللہ کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نور ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو استقامت پر رہو، اور تم ایسی حالت پوری طرح شمار نہیں کر سکتے، تمہاری طاقت میں نہیں، اور جان لو تمہارے بہترین اعمال میں نماز ہے، اور وضو کی حفاظت نہیں کر سکتا مگر مومن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتلاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کیا کرے، اس کے بدن کا میل کچیل رہ سکتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا پس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ کی بنیاد اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم سرما میں باہر نکلے جبکہ درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہاتھ سے پکڑیں تو پتے گرنے لگے۔ فرمایا کہ ابو ذر، عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ، فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بے شک جب عبد مسلم نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گرتے ہیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ فرض نماز قصداً ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے قصداً فرض نماز ترک کی اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی تو اس کے لیے یہ قیامت کے دن نور اور برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی تو نہ یہ اس کے لیے نور اور برہان ہوگی اور نہ نجات کا باعث ہوگی، اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف جیسے نافرمانوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے پیارے دوست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے، اور فرض نماز کو بھی قصداً نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے فرض نماز کو قصداً چھوڑ دیا اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اٹھ گیا، اور شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے افسروں کی طرف یہ مکتوب لکھا، یہ سرکولر لکھا کہ تمہارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے، جس نے اس کی حفاظت کی، اس کی نگرانی کی تو اس نے اپنے سارے دین کو محفوظ کر لیا، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا تو وہ باقی باتوں کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز ایک بہترین مقرر کیا ہوا عمل ہے، پس جو شخص طاقت رکھتا ہے اس میں سے زیادہ حصہ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ حصہ لے، زیادہ نماز ادا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نماز کو ایک محبوب عمل بنایا ہے، بس آپ اس میں سے جتنا حصہ چاہیں لے لیں۔ نماز تقرب اللہ کا سب سے بڑی ذریعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدہ کی حالت ہوتی ہے۔ نماز کو صحیح طریقہ پر ادا کرنا اور خامیوں سے بچنا بھی از حد ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف۔ اگر اس شخص نے نماز کو پوری طرح مکمل شکل میں ادا کیا تو یہ دونوں فرشتے اس نماز کو لے کر اوپر بارگاہ الہی میں لے جاتے ہیں، اور اگر اس نے اس کو پوری طرح ادا نہ کیا تو وہ نماز اس کے چہرے پر پھینک دی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نمازیں ان کے وقت پر پڑھیں اور وضو بھی کامل بنایا اور نماز کا قیام، خشوع، عاجزی، رکوع اور سجود پوری طرح ادا کیا تو وہ نماز وہاں سے نکلتی ہے، سفید روشن ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے اے نمازی اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور اگر اس نے نماز کا خشوع، رکوع، سجدہ مکمل نہ کیا تو وہ وہاں سے نکلتی ہے، سیاہ تاریک ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایسے ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر وہ وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے، پھر اس کو اس طرح لپیٹ دیا جاتا ہے جس طرح پرانا کپڑا لپیٹا جاتا ہے اور اس نمازی کے منہ پر پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں امام سے رکوع و سجود میں سبقت کرتا ہے، نماز میں امام سے رکوع اور سجود میں سبقت کرتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے نہ تو اکیلے نماز پڑھی ہے اور نہ اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے گا کہ گو بظاہر نماز پڑھیں گے لیکن حقیقت میں وہ نماز نہ پڑھنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نفل نماز یا عبادت کو قبول نہیں کرتا جب تک فرض نہ ادا کیے جائیں، فرض کا اہتمام ضروری ہے نفل عبادت سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اس کو 3 باتیں حاصل ہوتی ہیں، آسمان کی بلندیوں سے لے کر اس کے سر کی چوٹی تک نیکی بکھرتی رہتی ہے، ملائکہ آسمان سے لے کر اس نمازی کے قدموں تک اس کو گھیر لیتے ہیں، ایک منادی کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر بندہ کو معلوم ہو تو وہ نماز میں کبھی بھی ادھر ادھر التفات نہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب یہ پوچھا گیا کہ اس کی نماز کیوں نہیں ہوتی تو آپ نے فرمایا اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر یہ شخص رکوع پوری طرح ادا کرتا ہے تو سجدہ صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتا، اور اگر سجدہ ادا صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور نماز جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو اچھے طریقے سے وضو کر کے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔